السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہیں معروف اسٹرالوجر سید مصور علی زنجانی صاحب۔ ناظرین، آج سیاسی صورتحال پر بات کریں گے۔ کل محمود خان اچکزئی جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان سے حکومتی کمیٹی کی ملاقات ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ، طارق فضل چودھری اور اعظم نذیر تارڑ یہ ملے ہیں۔ لگتا ہے کہ 27 ستمبر کا جو ٹائم دیا ہے سہیل افریدی نے، اس سے پہلے حکومت کچھ تھوڑی سی گھبرا گئی ہے، شاید گھبرانے کا وقت آ گیا ہے۔ دوسری طرف نئے صوبوں کا جو ملبہ ہے وہ بھی ان کے گلے میں ڈھول پڑا ہوا ہے۔ اب ان سے بج نہیں رہا کہ یہ کیا کریں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک منسٹر ایک جواب دیتا ہے، دوسرا منسٹر کوئی اور بات کرتا ہے۔ تیسری طرف پیپلز پارٹی بھی ڈو اور ڈائی پہ آئی ہوئی ہے کہ انہوں نے 2.5 سالہ منصوبے پہ واپس آنا ہے، نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے، یا پھر پی ٹی آئی کو کچھ کہنا ہے، یا پھر انہوں نے کسی مقتدر حلقے کے ساتھ کچھ اور مکاؤ کرنا ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں زنجانی صاحب سے پوچھیں گے، جو انہوں نے کہا تھا کہ ستمبر بڑا ستمگر ہوگا، کیا آپ نے ستمگری دکھانے جا رہے ہیں ستمبر یا پھر نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت ساری باتیں آپ نے کی تھیں، بالکل وہ منو ان ثابت ہوئی۔ آپ تو خیر مہینہ باتیں کر کے چلے گئے تھے باہر، صحیح۔ ماشاءاللہ ٹور کر کے آئے ہیں، اور وہ ایز اٹ ہوتی رہی ہیں۔ آپ نے کہا ریومرز ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، معاملات ہوں گے، کچھ اور چیزیں، لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی تھی کہ ستمبر ہوگا، بڑی تبدیلیاں آئیں گی، بالکل وہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ دوسرا آپ نے کہا تھا کہ جی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں نکلیں گے سڑکوں پہ، لیکن وہ 27 ستمبر کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ آپ یہ ذرا یہ بتائیے گا کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا علم نجوم کے اعتبار سے، نو ڈاؤٹ اس میں عالم الغیب جو ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ اب علمی حوالے سے جو پینٹری پوزیشنز ہیں، اس میں کوئی بھی چیز جو کہ پروڈکٹ کی جائے گی فیوچر کو لے کے، اس میں صرف ہم پی ٹی آئی کا چارٹ نہیں دیکھیں گے، اس میں ہم خان صاحب کا چارٹ بھی دیکھیں گے، اس میں ہم حکومت کا چارٹ بھی دیکھیں گے، حکومتی جو اس وقت مقتدر قوتیں ہیں ان کے اوتھ کے ٹائمنگز کو بھی سامنے رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہم پاکستان، کیونکہ مین بنیادی چیز ہے ہم جو بات کرتے ہیں وہ پاکستان کی بات ہے، تو پاکستان کا چارٹ دیکھنا اس اعتبار سے بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا چارٹ دیکھے بغیر، اور جو آگے گرہن آ رہا ہے 28 تاریخ کو، اس گرہن کے تسلسل میں یہ تمام تر چیزوں کو دیکھا جائے گا، کیونکہ جو ستمبر کی ستمگری کا میں نے آپ کو بتایا، تو اس میں ایک چیز آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ستمبر میں کسی طور کے اوپر تحریکوں کی ابتدا بھی ہوگی، مظاہرین کی ابتدا بھی ہوگی، اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی بھی بعض گشت آپ کو سنائی دے گی، نہ صرف بہت سارے عوامی حلقوں میں، بہت ساری جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں میں، بلکہ ایوانوں میں بھی۔ اب اس کا وقت جو ہے وہ آپ کو ہر گزرتے دن قریب آتا نظر آئے گا، آپ کو چیزیں جو ہے بڑی تیزی سے تبدیلی کی طرف آتی نظر آئیں گی۔ اور سپٹمبر کے اعتبار سے میں نے آپ کو ایک اور چیز بھی بیان کی تھی کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی اپنی ڈیٹ دے گی، یا پی ٹی آئی جب سڑکوں پہ نکلے گی یا نکلنے کی کال دے گی، تو پی ٹی آئی اکیلی نہیں ہوگی۔ اب سے پہلے تک جب بھی پی ٹی آئی نے جو بھی تاریخ دی ہے، اس ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی جو ہے وہ اکیلی تھی، اور وہ سڑکوں کے اوپر اس کامیابی کے ساتھ نکل نہیں پائی، یا وہ ڈیٹس کینسل ہوتی رہی، یا وہ کسی طور کے اوپر ریلیاں یا تو کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر وہ ریلیاں جو ہے وہ صرف سوشل میڈیا کی زینت بنتی رہی، مین سٹریم میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئی، وہ کہ عوامی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ہل جل ان میں بھی تھی۔ اسی اعتبار سے اب اسی تناظر میں ہم لوگ جب اگلا سینیریو دیکھتے ہیں، تو جو گرہن آ رہا ہے، ایک تو یہ 12 تاریخ کا گرہن جو گزر کے، ایک 28 اگست کا گرہن جو کہ ابھی آ رہا ہے۔ 28 اگست کا گرہن پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے ذائچے کے 10ویں گھر میں، اور 10واں گھر ہوتا ہے حکومتی افراد کا، حکومتی شخصیات کا، حکومتی جو لوگ پاکستان کے سیاہ و سفید کے فیصلے کرنے والے ہیں، جو لوگ اس وقت برسر اقتدار ہیں، چاہے وہ ریاست کے اداروں میں ہوں، چاہے وہ حکومتی سیٹوں پہ ہوں۔ اس اعتبار سے گرہن کا لگنا اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ پہلے جو حکومت جو ہے اس کو ایشورٹی تھی کہ جو مرضی ہوتا رہے، پی ٹی آئی جو مرضی کرتی رہے، ہم اپنے سٹانس سے نہیں ہٹیں گے، یا ہم کسی طور کے اوپر جو ہے وہ ہر لحاظ سے کچھ نہ کچھ کر کے پریشرائز بلڈ کر کے عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکلنے دیں گے۔ لیکن اب کا جو سینیریو ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے۔ اب کا جو سٹانس جو کہ 12 اگست کے بعد آپ کو نظر آیا ہے، پہلا گرہن جو کہ لگا 12 اگست کو، اور وہ تھا مکمل شمسی گرہن، وہ پاکستان کے چارٹ میں لگ رہا ہے پاکستان کے ذائچے میں، اس اعتبار سے جو کہ عوامی غم و غصہ، عوامی کسی طور کے اوپر ناراضگیاں، عوامی انتشار، عوام میں کسی طور کے اوپر مایوسی، اور کسی لحاظ سے حکومت خلاف بیانات یا حکومت خلاف مظاہروں میں شمولیت کے اعتبار سے چیزوں میں تیز کرنا۔ اب اس گرہن کے تسلسل میں اگلا جو کاروائی اب نظر آتی ہے، اس کاروائی میں جو پی ٹی آئی نے ڈیٹ دی ہے، اس ڈیٹ سے پہلے پہلے ہمارے پاس 8 سے لے کے 26 مارچ تک، 8 سے 26 مارچ تک مرکری جو کہ کمیونیکیشن کا، جو کہ روابط کو بڑھانے کا، جو کہ چیزوں کو سلجھانے کا، چیزوں کو سنبھالنے کا، اور کسی لحاظ سے لوگوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا پلانٹ ہے، یہ آ رہا ہے پورے ایک سال کے بعد اپنی ایک ایگزالٹڈ پوزیشن پہ،
اپنی شرفی پوزیشن پہ. تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کو ماہ سپٹمبر میں اس گرہن کے فوراً بعد 2 تاریخ کو وینس نے اپنے ذاتی گھر میں آ جانا ہے لبرا میں, 8 تاریخ سے مرکری نے اپنے شرفی برج میں آ جانا ہے. یہ 2 چیزیں, اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہو رہی ہے, اور وہ ہو رہی ہے 18 سپتمبر سے. 18 سپتمبر سے مارس جو ہے, مریخ, جو کہ پاکستان کے زائچے میں یا آسمانی کونسل کے اوپر کسی لحاظ سے آپ یوں سمجھیں کہ سپہ سالار کا کام کرتا ہے. آسمانی کونسل میں جو ستاروں کا پورا ایک جھرمٹ ہے, اس میں مریخ کو ریلیٹ کیا جاتا ہے کسی لحاظ سے سپہ سالار کے طور کے اوپر, کیونکہ مریخ ریلیٹ کرتا ہے وار کو, مریخ ریلیٹ کرتا ہے ہر اس چیز کو جو کہ اگریشن میں ہو, فرسٹریشن میں ہو, جو کسی لحاظ سے آپ کی سیکیورٹی ایجنسی سے ریلیٹڈ ہو. مارس جا رہا ہے اپنے ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں کمزوری کی پوزیشن پہ. اب یہ جو سینیریو سارا بن رہا ہے, یہ سینیریو 27 سپٹمبر سے پہلے پہلے. تو سپتمبر کا مہینہ جو ہے وہ کسی لحاظ سے حکومت اپنے تمام تر بیانیوں میں, اپنی تمام تر سٹانس میں اور اپنے تمام تر معاملات میں کسی لحاظ سے اب آپ کو تھوڑا سا بیک فٹ کے اوپر آتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس چیز کا بینیفٹ جو ہے وہ نہ صرف پی ٹی اے کو ملے گا, بلکہ اس چیز کے بینیفٹ میں آپ کو پی ٹی اے کے ساتھ ساتھ دیگر دوسری جماعتیں شامل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, جس میں آپ کو جی بی کی طرف سے, پھر اس کے بعد آپ کو کسی اعتبار سے سندھ کی طرف سے بھی اپوزیشن جماعت کا رول جو ہے وہ اس میں بڑا امپورٹنٹ رہے گا. پی ٹی آئی کو کسی لحاظ سے جو ہے وہ حوصلہ دے دیا جائے گا, تھوڑا سا گرین سگنل دے دیا جائے گا, اور اسی اعتبار سے آپ کو جے یو آئی کی طرف سے بھی کچھ مزید جھکاؤ جو ہے وہ آپ کو پی ٹی آئی کی طرف نظر آئے گا. تو یہ تمام تر سینیریو جو ہے وہ حکومت مخالف بیانے کی طرف جا رہا ہے. حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک نیا گٹھ جوڑ کہہ لیں, محاذ کہہ لیں, تحریک کہہ لیں, عدم جو ہے وہ اعتماد کی تحریک کہہ لیں, اس کی طرف حالات جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن یہ تمام تر جو سینیریو ہے یہ صرف حکومت خلاف ہے, پاکستان مخالف نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کے چارٹ میں جب ہم چیزوں کو دیکھیں گے, پاکستان کے چارٹ میں پاکستان کے زائچہ میں جوپیٹر آخری درجات پہ چل رہا ہے اپنی شرفی پوزیشن پہ. نومبر کے مہینے میں جوپیٹر نے موو کر جانا ہے پاکستان کے زائچہ کے چوتھے گھر میں, جو کہ عوام کا گھر ہے, جو کہ پاکستان کی اندرونی معاملات اور اندرونی معاملات کو سلجھانے کا ہاؤس ہے, اور کسی طور کے پر عوامی خدشات کو ختم کرنے کا گھر ہے, عوامی وہم وسوسوں کو, عوامی نیگیٹیوٹیز کو, عوامی سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی کو ختم کرنے کا گھر ہے. اور یہ سینیریو آ رہا ہے 29 اکتوبر سے. اس کے بعد سے اگلے آنے والے کچھ 7-8 مہینے جوپیٹر نے پھر لیو میں ہی رہنا ہے. یہ چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ سپٹمبر اور اکتوبر, یہ 2 جو مہینے ہیں وہ آپ کو تحریکیں بڑی تیزی سے چلتی نظر آئیں گی, اور ان تحریکوں کا بینیفٹ کسی طور کے اوپر خان صاحب کو دے دیا جائے گا. خان صاحب کو اس سے پہلے ہی کسی لحاظ سے بینیفٹ ملنا شروع ہو جائے گا. 27 ستمبر سے پہلے بھی کچھ ہو سکتا ہے. 27 ستمبر سے پہلے بھی ہو سکتا ہے. چیزیں آپ کو آن گراؤنڈ کلیئرٹی میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی, کہ صرف فیصلے کرنے باقی ہوں گے, چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ اب کس رخ جا رہی ہیں. تو ایسے ہوتا ہے کہ فکس ہو جاتا ہے کہ کون سا پلیئر کہاں ہوگا کرکٹ میں نا, ڈیوٹیاں مل جاتی ہیں, لیکن وہ جب گراؤنڈ میں اترتے ہیں پورا جو فیلڈ ہے وہ سیٹ کر دیا جائے گا. فیلڈ سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بالنگ بھی سیٹ کر دی جائے گی, کہ بیٹنگ کس طریقے سے کروانی ہے, اور بالر نے بال کس طریقے سے پھینکنی ہے, اور وہ بال جو ہے وہ کس فیلڈر کے پاس جائے گی, اور اس فیلڈر نے آگے سے کیا رسپانس دینا ہے. یہاں تو اس نے کیچ پکڑنا ہے, یہاں پھر اس نے مس فیلڈنگ کرنی ہے. تو یہ تمام تر سینیریو آپ کو منتھ آف اگست میں ہی واضح ہوتا ہوا نظر آئے گا. سپٹمبر اور اکتوبر میں آپ کو اس کے نتیجے نظر آنا شروع ہوں گے, ریزلٹس نظر آنا شروع ہوں گے, اور نومبر سے آپ کو عوام میں ایک بلا وجہ کا جو غم و غصہ ہے, فرسٹریشن ہے, اگریشن ہے, ڈپریشن ہے, یا حکومت کے خلاف ناراضگیاں ہیں, وہ کسی لحاظ سے آپ کو تھوڑا سا سلجھتی ہوئی نظر آئیں گی. مطلب یہ ہے کہ حکومت یہی رہے گی اگر عوام کا غم و غصہ حکومت رہے گی, لیکن اس کے چہرے تبدیل ہوں گے, کیونکہ چہروں کی تبدیلی والا امپیکٹ میں آپ کو ہمیشہ سے بتا رہا ہوں کہ جو اوتھ کے ٹائمنگز ہیں وہ بہت اسٹرانگ نہیں ہیں. اوتھ کے ٹائمنگ جب اسٹرانگ نہیں ہوتے تو بہت سارے چہرے جو ہے وہ حکومتی حلقوں میں تبدیل ہوتے ہیں, اور تبدیلیوں کا وقت جو ہے یہ آپ کو اب سپٹمبر اور اکتوبر ان 2 مہینوں میں بھی نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا, مریم نواز جو ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہے, ان کی بھی تبدیلی کا کچھ چانسز ہیں. ایک صاحب ہیں وہ بڑی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جائے. دیکھیں, ان کا اگر ہم لوگ اوتھ کا ٹائم دیکھیں نا, ان کا اوتھ کا ٹائم ہمیشہ سے, آپ میرے ماضی کے بھی پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, اور ایون ان کا اپنا اوتھ کا ٹائم جب انہوں نے اوتھ لیا تھا, آپ اس ٹائم کو خود سے بھی چارٹ بنا کے دیکھ لیں, تو وہ بیسیکلی طور کے پر منقلب برج ہے. اب منقلب برج میں جب بھی آپ ایسے کام کے لیے حلف لیں گے, اوتھ لیں گے, جو کہ ایک لمبے عرصے تک آپ نے کرنا ہو, جس کا آپ نے ٹینیور مکمل کرنا ہو, تو ٹینیور کا مکمل ہونا جو ہے وہ اس میں پھر نظر نہیں آتا. اس سے پہلے ہی چیزیں کسی طور کے پر خاتمے کی طرف آ جاتی ہیں, تبدیلی کی طرف آ جاتی ہیں. تو اس اعتبار سے ان کا بھی اور ہمارے جو عزیز پرائم منسٹر صاحب ہیں, دونوں کے اوتھ جو ہے وہ کوئی بہت اچھے اوتھ نہیں ہیں.
تو दोनों जरदारी के साहब ओथ का का वो टाइम, ठीक है। जरदारी साहब का जो ओथ का टाइम है वो निस्बतन फिर भी बहुत अच्छा है, वो इतना कोई कमज़ोर नहीं है, बशर्ते कि उनकी अपनी सेहत के एतबार से चीज़ें मुश्तरक हैं, लेकिन उनका ओथ का टाइम फिर भी अच्छा और मजबूत टाइम है कि वो अपने टेन्योर को मुकम्मल कर जाएंगे। क्यों ये पिछले दिनों बिलावल ने कहा टिकटॉक टिकटॉक उल्टी गिनती शुरू, तो इन्होंने कहा जी उल्टी गिनती जो है ना फिर वो जरदारी साहब तो शुरू होगी कि ये फिर 80 फार्म 40 संभाल रहे हैं, तो वो फार्म 40 से वोटर नाल ही सदर बने ना। बिल्कुल ऐसी है, और मैंने आपको एक और चीज़ भी माजी में प्रोग्राम्स में बताई थी, शायद आपने उसको पिक किया हो, कि जब वो सदर नॉमिनेट हुए थे उस टाइम के ऊपर, नॉमिनेशंस के टाइम के ऊपर जब वोटिंग हुई है उस टाइम के ऊपर जो ऐवान की मुकर्ररा नशिस्तें हैं वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी, अभी तक वो सीटें जो है वो नामुकम्मल थी, और उसी नामुकम्मल सीटों की वोटिंग के साथ वो प्रेसिडेंटशिप के ऊपर आए हुए। लेकिन जो मर्जी मसला हो, उस मसले के बावजूद उनका जो ओथ का टाइम है वो मजबूत है, वो मजबूत है। ओथ का टाइम मजबूत है, तो इस वजह से चाहे वो मसला निकले, या बीच में आप एक और मसला, मैंने आपको एक दफा भी बताया था कि दो तरह की पीपल्स पीपल्स पार्टी चल पार्टी। रही है, एक 3 वाली और एक 4 वाली। तो 4 वाली की जिनकी टिकट्स दी जाती हैं उसकी चेयरमैनशिप अभी तक जो है वो जरदारी साहब के पास है, तो ये इम्पैक्ट भी किसी लिहाज से वो सिनेरियो है जो कि मेरे ख्याल से अनकरीब बिलावल आपको, के लिए ज्यादा मसला है। बिलावल के लिए भी मसला हो सकता है कि क्योंकि अभी उनकी सियासत को समझने की वो बसीरत नहीं है जो जरदारी साहब की। नो डाउट बेशक वो वालिद हैं, लेकिन इस चीज़ के एतबार से इसको अंडरस्टैंड करना और समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेसिडेंट अभी भी स्टिल एक ऐसी पार्टी के चेयरमैन मौजूद हैं कि जिसकी टिकट्स के ऊपर बल्दियाती इलेक्शन होते हैं, जिसकी टिकट्स के ऊपर MP MNA के इलेक्शंस होते हैं, और जो टिकट्स दी जाती हैं वो टिकट्स PPP की नहीं है, वो पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की है। तो इस नुक्ते को समझना जो है वो भी, इसमें बिलावल को भी बहुत वक्त लगेगा कि मेरे साथ घर में ही हैंड हो गए। ये नए सूबों का जो ढोल पड़ा हुआ है हुकूमत के गले में, आपको क्या लगता है कि नए सूबे बन पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से एक ऐसी हुकूमत जो कि अवाम की मेजोरिटी से ना आई हो, एक ऐसी हुकूमत, एक ऐसा दौरे हुकूमत या इक़्तिदार जो कि अवाम उसको एक्सेप्ट ना कर रही हो, या अवाम की मेजोरिटी जो है वो उसके ऊपर खुश ना हो, वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि किसी दौर के ऊपर सूबाई तौर के ऊपर चीज़ों को फाइनलाइज कर लिया जाए। ये काम है रियासत का। तो रियासती इदारे और रियासत, और उसके बाद ऐसी हुकूमत जो कि अवाम की नुमाइंदगी कर रही हो, अवाम की मेजोरिटी वोट से आई हो, ना कि किसी भी फॉर्म की सूरत में, वो बेसिकली तौर के ऊपर ये इकदाम करेगी जो कि सूबाई तौर पे हो। ये चाहे आज हो जाए, ये चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो, सूबाई तौर के ऊपर सूबों का निज़ाम बदलना, सिस्टम चेंज होना, नए सूबे बनना, ये पाकिस्तान की आप यूं समझें कि तकदीर को एक फास्ट स्पीड अप और गियर में लेके जाने की एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होगा। और ये सूबों का सिस्टम, अब आप यूं समझें कि तकरीबन हम अभी 79 जो है वो सालगिरह आज़ादी के जश्न मना के हैं, अभी भी हम तकरीबन तकरीबन आप यूं समझें कि 39 साल जो है वो इस मसले में लेट है। ये जब पाकिस्तान 50 साल का हुआ था, ये निज़ाम, ये सिस्टम, ये तभी आ जाना चाहिए था। अभी भी हम इसमें 39 साल लेट हैं, और ये अब जितना जल्द आ जाए उतना जल्द पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रंजानी साहब आपके वास्ते। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी सियासी मामलात पर जो प्रोडिक्शन रंजानी साहब ने की, आने वाले वक्त में देखेंगे कि किस कदर बातें करीब करीब सच साबित होती हैं इंशाल्लाह। इससे हटकर अगर आपने अपने बारे में कुछ जानना है, अपना ज़ायचा बनवाना है, बिजनेस को लेकर परेशान है, फैमिली उलझनों का शिकार हैं, बाहर जाना चाहते हैं, या किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से मुतालिक आपको रहनुमाई चाहिए, मशवरा चाहिए, तो रंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।